میرے بزرگ اور بھائیوں، عقیدہ ختم نبوت یہ اتنا اہم اور اتنا ضروری ہے کہ اس دی اہمیت نو قرآن و سنت دے دلائل اگر پرکھیا جائے تو قرآن کریم اس عقیدہ نو بڑی وضاحت دے نال بیان کردا ہے، اور کائنات دے امام تواڈے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، میں ابتدا پھر گزارش کرانگا کہ جدوں بھی سونے نبی دا نام آئے مینوں داد دین واسطے نہیں، ثواب لین واسطے درود پڑھنا ہے، تو اے نہیں بھی یہ فرض کفایہ ہے بھی چھوٹے چھوٹے بال درود پڑھ لین تو وڈے نام پڑھ نہیں۔ ہر مسلمان نے سونے نبی تے درود پڑھنا ہے تے بڑے شوق تے بڑے شوق نال پڑھنا ہے، کیونکہ سونے محبوب نے فرمایا ہے کہ جیڑا میرے تے ایک باری درود پڑھدا ہے اللہ تبارک و تعالی 10 رحمتہ نازل کردا ہے، اللہ تبارک و تعالی 10 گناہ معاف کردا ہے، اللہ 10 درجے بلند کردا ہے۔ اور جیڑا بندہ اللہ دے سونے نبی دا نام سن کے اپنی زبان نہیں حرکت چلے آؤندا، سونے نبی تے درود نہیں پڑھدا، وہ بندہ کنجوس ہے، وہ بندہ بخیل ہے، وہ بندہ اللہ دی رحمت تو دور ہے۔ اس واسطے جدوں بھی کوئی بھی خطیب سونے محبوب دا نام لے بڑی عقیدت لال، بڑے جذبے اور شوق دے لال سونے نبی تے درود پڑھنا ہے۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، اللہ دے سونے نبی تے درود پڑھاں گے اللہ تبارک و تعالی گناہ معاف کرے گا، سونے محبوب تے درود پڑھاں گے اللہ تبارک و تعالی پریشانیاں ختم کرے گا۔ کائنات دے امام علیہ السلام دی خدمت عرض کرنے والا صحابی عرض کر رہے، اللہ دے محبوب میں دعا واسطے ٹائم مخصوص کیتا ہے کہ میں دعا کرنی ہے، میں تواڈے تے درود کنا پڑھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنہ درود پڑھ سکنا ہے پڑھ لے۔ اے صحابی رسول کہندے اللہ دے محبوب جو میں دعا واسطے ٹائم جناب مختص کیتا ہے میں تواڈے تے ایک قصہ درود پڑھاں گا، 3 اس سے دعا کر لواں گا۔ سونے محبوب فرمایا فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اس تو زیادہ کرے تیرے واسطے بہتر ہے۔ اللہ دے محبوب دا صحابی عرض کر رہے اللہ دے محبوب 2 حصے درود پڑھاں گا، 2 حصے جناب دعا کر لواں گا۔ پھر سونے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اس تو بھی زیادہ کر سکنے تے کر، تیرے واسطے فائدہ ہے، تیرے واسطے بہتر ہے۔ اے صحابی عرض کر رہے اللہ دے محبوب میں 3 حصے درود پڑھاں گا، 1 حصہ دعا کر لواں گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو اس تو بھی زیادہ کرے تیرے واسطے بہتر ہے۔ درود دی فضیلت نوٹ کریے، لیکن درود پڑھنا کیڑا ہے؟ درود جو سونے نبی سکھایا ہے، آقا علیہ السلام نے آپ سکھایا۔ صحابہ نے پوچھا سونیا درود کیڑا پڑھیے؟ صحابہ کرام عربی دان سن، عربی انہاں دی بولی سی، عربی دی فصاحت و بلاغت نو لوگ جانتے سن، لیکن پھر سوال کیتے اللہ دے محبوب کیڑا درود پڑھیے، کی درود پڑھیے؟ محبوب نے آپ سکھایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود سکھایا ہے، وہ درود پڑھنا جڑا سونے نبی سکھایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اس تو زیادہ کرے گا تیرے واسطے بہتر ہے۔ آقا علیہ السلام دا صحابی کہندے اللہ دے محبوب میں تواڈے تے درود ہی پڑھی جاواں گا، فضیلت نوٹ کریے، عظمت نوٹ کریے، مقام نوٹ کریے، شان نوٹ کریے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تو میرے تے درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی تینوں 2 فائدے عطا فرمائے گا، اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی تیریاں پریشانیاں ختم کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی تیریاں مشکل آسان کر دے گا، اور رب العالمین تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ اس واسطے میرے بزرگ اور بھائیوں، میں ابتدا ختم نبوت کانفرنس دا ابتدا دے اندر ایک گزارش کر دیا کہ جدو سونے نبی دا نام آئے
میرا ہر ساتھی، ہر بزرگ، ہر نوجوان، ہر ماں بہن بول کے درود پڑھے سونے نبی تے۔ آؤ میں جڑی بات پیش کرنا چاہنا، عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم ہے، آؤ قرآن کریم کو پوچھئے محبت لال، قرآن سنیے۔ خالق کائنات نے فرمایا ما کان محمد، بولیے نظر، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ رب العالمین نے تیرے اور میرے محبوب دی ختم نبوت دا عقیدہ قرآن چے وضاحت فرمایا، آقا علیہ السلام دی شان بیان کر دیا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب ہے تھوڑے چو مردہ دے کسے دے باپ نہیں، میرے محبوب دے اللہ نے رب العالمین نے بیٹے عطا فرمائے، بچپن دے اندر ہی رب العالمین نے اپنے کول بلا لے، کوئی جوانی تک نہیں پہنچیا، عرش والا رب کی دما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی عقیدہ ختم نبوت، اللہ فرمان دینے میرا محبوب نبیان دا اختتام کرنے والا عقیدہ نوٹ کریے۔ پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت قرآن نے اعلان کر دیتا ہے، خاتم النبیین میرا محبوب نبیان دے اختتام چی آیا، نبیان نو ختم کرنے والا، نبیان دے اختتام اور اخیر اندر آیا۔ قرآن کریم نے عقیدہ واضح کر دیتا ہے، آقا علیہ السلام دی ختم نبوت دا۔ پھر قرآن کریم کو ذرا نوٹ کریے، کائنات دے امام علیہ السلام اس دنیا تے آئے نہیں، کائنات دا کوئی جناب سلسلہ نظام میرے مالک نے اجے پڑھایا نہیں، زمین وجود اندر نہیں، آسمان نہیں بڑھیا، کائنات دی کوئی چیز وجود اندر نہیں۔ قربان جاوا میرے آقا دی ختم نبوت دا تذکرہ، ختم نبوت دا عقیدہ میرے رب نے رب العالمین نے تذکرہ فرمایا کس جگہ تے؟ قرآن کریم اعلان کر دے، خالق کائنات نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی خلق رب العالمین عالم ارواح دے اندر پہلے رب العالمین نے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا، پھر میرے بزرگ بھائیو رب العالمین نے انبیاء نو جمع فرمایا اور سونے محبوب دی ختم نبوت دا عقیدہ سمجھایا۔ عرش والا رب اپنے نبیوں کو وعدہ لیندے، اے میرے انبیاء دی جماعت نوٹ کریے، محبوب علیہ السلام دی عظمت، محبوب دی ختم نبوت دا عقیدہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام نو ارشاد فرمایا، اے میرے انبیاء دی جماعت جدوں میں توانو نبوت دا تاج سجا کے اس دنیا سے بھیج دیواں، ان سمجھئے نا انبیاء دی جماعت میرے رب دے سامنے موجود ہے۔ عالم ارواح دی اندر رب العالمین نے جناب آدم علیہ السلام کو وعدہ لیا، جناب نوح علیہ السلام کو وعدہ لیا، جناب ابراہیم خلیل اللہ کو وعدہ لیا، جناب اسماعیل ذبیح اللہ کو وعدہ لیا، جناب موسیٰ کلیم اللہ کو وعدہ لیا، جناب عیسیٰ روح اللہ کو وعدہ لیا۔ ساری کائنات نے سارے انبیاء نو
جمع کر کے عرش والا رب کہندے میں جس وقت تواڈے سراں تے نبوت دا تاج سجا کے تانوں نبی رسول بنا کے بھیج دیواں پھر آ جائے جنوں اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات تو اعلیٰ بنائے ثم جاءکم او پیغمبر دی عظمت جنوں رب العالمین نے ساری کائنات تو اعلیٰ بنایا ساری کائنات تو بالا بنایا ساری کائنات تو عرفہ بنایا ساری کائنات تو احسن بنایا ساری کائنات تو اجمل بنایا ساری کائنات تو اطیب بنایا ساری کائنات کا امام بنایا نبیاں رسولوں کا سردار بنایا عرش والا رب کہندے ثم جاءکم رسول پھر میرا آخری رسول آئے پھر میرا مقتدا پیشوا ساری کائنات کا سردار پیغمبر کائنات کا امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے عرش والے رب نے فرمایا پھر میرا آخری پیغمبر آ جائے اے میرے انبیاء دی جماعت تسی اپنی نبوت دا سکہ نہیں چلانا اپنی نبوت دا سکہ ختم کر کے اپنی اپنی شریعت نو چھڑ کے میرے اس پیغمبر دے پیچھے لگنا ہوئے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ پھر ان دے تے ایمان لے آنا ہوئے گا پھر اس دے جناب پیچھے لگنا پوے گا او میرے بزرگ اور بھائیو بات سمجھ آئی عرش والے رب نے عالم ارواح دے اندر میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا عقیدہ سمجھایا ختم نبوت دا اعلان کروایا کائنات دے امام علیہ السلام نے آپ اپنی ختم نبوت واضح فرمایا اور کائنات دے امام نے فرمایا صحیح بخاری دی حدیث ہے کائنات دے امام تواڈے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کے سمجھائی کائنات دے امام علیہ السلام فرماندے نے میری اور انبیاء دی مثال اس طرح کے جویں کسے بنان والے نے ایک بڑا خوبصورت محل بنایا یہ محل بڑا ہی خوبصورت ہے ہر پاسے جناب دے اندر خوبصورتی لوگ جناب ان جناب دیکھن واسطے آ رہے نے ہر کوئی ویکھدا ہے ہر پاسے ویکھ کے آندا بڑا خوبصورت محل بنے آئے لیکن ایک کونے دے اندر ایک دی جگہ خالی ہے اللہ دے محبوب فرمان دینے جیڑا بھی اس محل نو دیکھ دائے وہی کہندہ ہے جناب وہی اعلان کردہ کہ بڑا خوبصورت محل ہے لیکن ایک دی جگہ اگر پر ہو جائے ایک جناب اتنے لگا دیتی جائے یہ بڑا خوبصورت محل ہے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے میری امت دے لوگو او ایٹ میں انا تلک اللبنا او ایٹ میں انا خاتم النبیین میں نبیان دا اختتام کرنے والا میں نبیان تو سب تو آخر دے اندر آنے والا اور غور کریے بزرگ اور بھائیو آقا علیہ السلام نے اس بات نو اعلان کر دیتے اور بلکہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نو اس وقت جس وقت محبوب جنگ تبوک واسطے تشریف لے جا رہے سن سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تو بعد آقا علیہ السلام نے مدینے کے اندر اپنا نائب بنا دیتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سنیت الوداع اس پہاڑی تے پہنچے جتھے جناب اپنے مہمانوں نو وداع کردے سن اوتھے جا کے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیتا روندیاں کہندے اللہ دے محبوب مینوں عورتاں چ چھڈ کے جا رہے ہو مینوں بچیاں چ چھڈ کے جا رہے ہو مینوں کمزور سے چھڑ کے جا رہے ہو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے علی اما ترضا کیا تو اس بات تے خوش نہیں کہ تو میرے واسطے اس طرح جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ تے گئے انہاں تو بعد انہاں دے بھائی ہارون انہاں دے نائب بن کے بنی اسرائیل دی قیادت سیادت کر دے رہے میں کیا تو اس بات تے خوش نہیں کہ میں تینوں اپنے تو بعد اپنا خلیفہ نائب بڑھا کے جا رہا لیکن نالے فرما دیتا کہ نبوت دا سلسلہ میرے تے ختم ہو چکے نبوت دا سلسلہ میرے تے ختم ہو چکے میرے تو بعد کوئی نبی نہیں بزرگ اور بھائیو اللہ دے سونے محبوب علیہ السلام نے سانو اس بات تو آگاہ کر دیتا سی لا تقوم الساعہ لوگوں قیامت قائم نہیں ہوئے گی
اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی جس وقت تک 30 کذاب 30 جھوٹے جناب اپنے آپ کو نبی کہنے والے دجال اور کذاب اس کائنات دے اندر نہیں آن گے. ہر کوئی اونا چو کہے گا کہ میں نبی ہاں, ہر کوئی کہے گا میں نبی ہاں. اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی, میرے تو بعد کوئی نبی نہیں. آقا علیہ السلام نے اس بات دی وضاحت کر دیتی. عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم ہے. اگر تسی میری بات توجہ نال سنو گے, میں مسجد چ بیٹھ کے اس اللہ دی رحمت تے یقین کر کے کہنا کہ جناب اگر تہاڈی میرے والے توجہ ہوئی انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت اس انداز نال سمجھ آ جائے گا کہ کوئی جھوٹی نبوت دا دعویٰ کرنے والا, کوئی جناب پیسے دا لالچ رکھن والا تیرے سامنے بات نہیں کر سکے گا. غور کریے ذرا, میں جڑی بات سمجھانا چاہنا کہ عقیدہ ختم نبوت کائنات دا امام علیہ السلام نے وضاحت کر دیتی. لیکن بزرگ اور بھائیو اس بات کو بھی نوٹ کریے, کائنات دا امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اس دنیا چ موجود سن. محبوب علیہ السلام دنیا تو گئے نہیں سن, لیکن عقیدہ ختم نبوت تے حملے اس وقت شروع ہو چکے سن. آقا علیہ السلام اجے زندہ سن. عقیدہ ختم نبوت تے ادو حملہ شروع ہو چکیا سی. آقا علیہ السلام دی حدیث ہے صحیح بخاری اندر کہ آقا فرماندے نے میں خواب دے اندر کی ویکھنا کہ میرے بازو دے اندر 2 سونے دے کنگن نے. آقا فرماندے نے میں پریشان ہو گیا کہ میں اللہ دا نبی, اللہ دا پیغمبر اور اے دنیا دی دولت اے سونے دے کنگن میرے ہاتھ وچ کیویں آ گئے. میں پریشان ہویا, میں پریشانی دی عالم اندر اجے سوچ رہا سا. رب العالمین دی طرفوں خواب دے اندر مینوں وہی ہوندی ہے میرے محبوب پھونک مارو. میں پھونک ماری, جس وقت پھونک ماری اسی وقت تو اڑ گئے. آقا علیہ السلام فرماندے نے مینوں اشارہ مل گیا کہ میری نبوت عقیدہ ختم نبوت تے حملہ ہوئے گا اور پیسے اور دولت دی شکل چ ہوئے گا. اور نوجوانوں سکولہ کالجاں چ یونیورسٹیاں چ پڑھنے والوں ذرا ہوشیاروں کے میری بات نوٹ کرو اور توجہ کرو. آج عقیدہ ختم نبوت تے بڑے عجیب طریقے نال حملہ ہو رہے ہیں. کہنے والے کہتے ہیں جناب سخت زبان استعمال نہ کرو, جناب غلط زبان اور جناب انداز نرم اختیار کرو. نہیں, نرم انداز کیوں اختیار اسی نہیں کر دے؟ اس واسطے کہ میرے محبوب نے انہوں کذاب اور دجال کیا ہے. محبوب نے انہوں دجال اور کذاب کیا ہے. آقا علیہ السلام دی زندگی دے اندر سونے محبوب دی زندگی اندر حملہ شروع ہو چکیا سی. مسلمہ کذاب نے سب سے پہلے نبوت دا اعلان کیتا. آقا علیہ السلام دی خدمت چ حاضر ہویا. اے کہندا ہے میں جناب تواڈے تے ایمان لے آواں گا, لیکن میری ایک شرط ہے, تسی اس شرط نو تسلیم کرو کہ تسی مینوں لکھ کے دیو کہ تواڈے تو بعد حکومت اور نبوت میرے کول ہوے گی, یہ ساری سیادت اور قیادت میں کراں گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے نہیں ہو سکتا. محبوب علیہ السلام دے کول اس وقت محبوب دے ہاتھ اندر ایک معمولی جی چھڑی, ایک چھوٹی جی لکڑی موجود سی. محبوب فرماندے نے میں تینوں ایک لکڑی بھی دین واسطے تیار نہیں. اے مسلمہ کذاب چلا گیا, واپس جا کے بڑی ضد اور بڑے عناد دے نال, بڑی عداوت دے نال میرے محبوب دی مخالفت کرنی نے شروع کی تھی اور اپنی رسالت دا پرچار کرنا شروع کیتا. انہیں جناب آقا علیہ السلام دی طرف خط لکھ دے. اس خط دے اندر لکھ دے مسلمہ رسول اللہ کہ مسلمہ میں بھی رسول ہوں, تسی بھی رسول ہو. آقا علیہ السلام نے نوٹ کریے جو نرمی دا انداز اختیار کرتے ہیں انہوں نے اپنے آپ ہوش آنی چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت دے بارے جناب کس بات دی نرمی ہے. عقیدہ ختم نبوت دے بارے محبوب نے خود نرمی اختیار نہیں کی تھی. آقا علیہ السلام نے جدو خط لکھیا اور لکھیا کہ جناب میں محمد رسول اللہ, سونے محبوب نے فرمایا اے میں محمد الرسول اللہ خط لکھ رہا کدھر؟ الہ مسلمہ کذاب, مسلمہ کذاب دی طرف میں خط لکھ رہا. خط لے کے میرے محبوب دا صحابی پہنچے, ذرا عقیدہ ختم نبوت
نبوت نوٹ کریے، عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم ہے۔ اے صحابی رسول سیدنا حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب دے دربار اندر پہنچے، ذرا ہوشیار ہونا، میری بات توجہ نال سننا۔ مسلمہ کذاب دا دربار لگ گئے، یہ اپنے تن تڑاک اور پورے جاہو جلال اور غرور اور تکبر دے نال اپنے دربار اندر بیٹھے۔ اے جناب سیدنا حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سامنے کھڑا کر دے اور سوال کر دے، اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دینے کہ محمد اللہ دے رسول نے؟ سیدنا حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان رہے، ہاں میں گواہی دینا، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے۔ پھر کہیں دے اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دینا کہ میں مسلمہ اللہ دا رسول ہاں؟ سیدنا حبیب بول دے ہی نہیں، کہتے ہیں میں بوڑا، میں بہرا، میرے کن اتنی غلط بات سن ہی نہیں سکتے، اتنی گندی بات میرے کن سنن دے قابل نہیں، میں غلط بات سننا گوارا ہی نہیں کرنا۔ ایک ہی کر دے بزرگ اور بھائیو، انج کر کے اپنے جلاد کو حکم دیں دے کہ اندے اپنے دا بازو اتار کے اندہ بازو، اے جناب اندے کندے تو اندہ بازو اتار دیو، کندے تو بازو۔ سیدنا حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بازو اتار دیتا گیا۔ پھر سوال کر دے اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دینے کہ محمد اللہ دے رسول نے؟ ایک ادھر ہاں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول نے۔ پھر جناب کہیں دے اتشہد انی رسول اللہ، میرے بارے تیرا کی خیال ہے؟ سیدنا حبیب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بکواس میں سنن دی جسارت ہی نہیں کرنا، میرے کن اتنی گندی بات سننے گوارا نہیں کر دے، میں بوڑا، میں بہرا، میں اپنے محبوب تو علاوہ کسی بھی رسالت کو منن واسطے تیار نہیں۔ اے دوسرا بازو بھی کٹ دے دے، اے جناب پھر سوال کر دے میری رسالت کے بارے تیرا کی خیال ہے؟ فرمایا میرے کن کام بھی نہیں کر دے، میں اے بکواس میں سننا گوارا ہی نہیں کرنا۔ ایک لت کٹی گئی، دوسری لت کٹ دیتی گئی۔ سیدنا حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب دے دربار اندر اپنی جان ختم نبوت دے عقیدے واسطے پیش کر دیتی ہے۔ اور پھر بزرگ اور بھائیو اتنے ہی بس نہیں، کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، سوڑے ذرا درود دی چھال پاؤ، ختم نبوت کانفرنس ہے، کائنات دے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت میرے آقا دنیا تو چلے گئے، میرے آقا علیہ السلام نے سوڑے محبوب علیہ السلام اس دنیا تو چلے گئے، میرے آقا تے موت تاری ہو گئی۔ جس وقت آقا دنیا تو گئے بزرگ اور بھائیو، مدینے تے حالات بڑے کٹھن بن گئے، مدینے تے حالات انتہائی پریشان کنسل۔ اس وقت چار قسم دے مرتد، چار قسم دے لوگاں نے ایمان توحید پھرن دا پروگرام بنایا۔ کچھ اوسن جڑے مرتد ہو کے بت پرستی کرن لگ پے، کچھ اوسن جڑے جناب زکات دا انکار کرن لگ پے، کچھ اوسن جڑے کہندے سن زکات دیاں گے لیکن بیت المال چ جمع نہیں کرواواں گے، چوتھے اوسن جو ختم نبوت دا جنہاں نے انکار کر دیتا۔ او بزرگ اور بھائیو، کئی جناب ایک کہندے نے جناب حق فلانے دا سی، او جناب سیدنا صدیق نو مل گیا، حق فلانے دا سی۔ او بزرگ اور بھائیو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عظیم شخصیت ہے جن نے اس وقت دین اسلام نو سنبھالا دیتے، جس وقت میرے بزرگ اور بھائیو مدینے دے اتے ہر پاسوں یہودیاں نے، عیسائیاں نے، مشرکین نے، کفار نے یلغار دا پروگرام بنایا، حملہ کرو، مسلمانہ دا نبی، مسلمانہ دا پیغمبر دنیا تو جا چکی ہے، حملہ کرو، دنیا جناب اسلام نو ملیا میٹ کر دو۔ اس وقت جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت امت دی باغ ڈور سنبھال کے دین اسلام دی اس جناب کشتی نو سنبھالا دیتے، اس وقت سنبھالے۔ اور پھر اس وقت
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسلمہ کذاب دے نال جہاد کرنے واسطے یمامہ دی طرف اے یمامہ ایس وقت جیڑا شہر سعودی عرب دے اندر ریاض شہر دارالخلافہ ایندے تو تقریباً 30-35 کلومیٹر دے فاصلے تے اے علاقہ پایا جاندے جتھے جناب یمامہ دا علاقہ سی اے مسلمہ چودر سی اے اتھوں دی بادشاہت کردہ سی قربان جاوا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایندی سرکوبی واسطے اینو شکست دین واسطے ایندی نبوت دا سلسلہ ختم کرنے واسطے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بزرگ ربایا جناب صحابہ تابعین دی ایک بہت بڑی جماعت نو میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد واسطے ٹورے عقیدہ ختم نبوت دے دفاع واسطے ٹورے اس جناب لشکر دے اندر حفاظ کرام نے اور بزرگ ربایا صحابہ کرام نے جا کے یمامہ تے جلغار بولی مسلمہ اپنے ساتھیاں نو لے کے اپنے قلعے دے اندر بند ہو گیا. ذرا توجہ کریے صحابہ نے کسی قسم دی مداہنت نہیں کی تھی. صحابہ کرام نے عقیدہ ختم نبوت واسطے اپنی جاناں نچھاور کرنا اپنی جاناں قربان کرندہ پروگرام بنایا. اے جناب یمامہ دے اس قلعے دے اندر مسلمہ اپنے 40,000 ساتھی لے کے اندر داخل ہو گیا. کوئی راستہ نہیں داخل ہونے واسطے, کوئی رستہ نہیں کہ جس رستے دے ذریعے کوئی مسلمان اس جناب قلعے دے اندر داخل ہو جان. ذرا توجہ کرنا, میں قربان جاواں صحابہ دی قربانی تو اے کون ہے صحابی؟ اے ثابت ابن قیس ابن شماس, ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں خطیب رسول کیا جاندہ سی. اے صحابی رسول آواز بلند رکھدا سی, اچھی آواز والا سی. انہیں غسل کیتے, انہیں جناب خوشبو لگائی, اپنے سفید والا تے مہندی لگائی اور کفن پا کے کفن دیا 2 چادراں پہن کے میدان میں جا کے کہندے او پیغمبر دے صحابہ کیوں نہیں اٹھتے ختم نبوت دے دفاع واسطے؟ اٹھو میں جناب کفن پہن کے میدان عمل سے آ گیا. آؤ اس طرح لڑو جس طرح پیغمبر دی زندگی سے لڑتے سو. سیدنا ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر کے میدان جہاد سے آئے. اور اتنے ہی بس نہیں, جس وقت بزرگ ربایا رستہ نہیں سی اندر جان واسطے, میں قربان جاواں صحابہ دی قربانیاں تو صحابہ نے ٹیبل ٹاک نہیں کی تھی, دلائل نہیں پوچھے. اور عقیدہ ختم نبوت اے جناب اے مذاکرات اور دلائل کی بات نہیں. صحابہ لڑن واسطے, صحابہ شہادت واسطے, صحابہ اپنے آپ کو قربان کرنے واسطے جناب پیش ہو گئے. اے جناب کوئی رستہ نہیں داخل ہونے واسطے. ذرا نوٹ کریے, اجے تو میں بات شروع کی تھی, اشارہ ہو گیا بھی بات اختتام کی طرف لے کے جاؤ. ذرا توجہ کریے, عقیدہ ختم نبوت سمجھانا چاہنا کہ اتنا اہم عقیدہ اے صحابی رسول ہے جن کا نام ہے سیدنا برا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ارشاد فرماندے ساتھیو اس طرح بات نہیں بننی. اپنے جناب نیزیاں دے اتے مینوں بٹھاؤ اور نیزیاں دے سوار کر کے ایک دوسرے دے اتے کھڑے ہو جاؤ اور اچھال کے مینوں جناب اس قلعے دے اندر سٹ دیو, میں جا کے دروازہ کھولنا. ایسی آقی رسول سیدنا برا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے میرے بزرگ ربایا صحابہ کرام نے اے جناب نیزیاں سے اچھالے, زوردار اچھالیا. ایسی آقی رسول برا ابن مالک ایک قلعے چ داخل ہو کے تنہا نے جا کے دروازہ کھولے اور دروازہ کھول کے صحابہ نے حملہ کر دیتے. میں قربان جاوا اے جناب مسلمہ کذاب دی تلاش اندر ایک ایسا شخص ہے جڑا بڑا بے تاب ہے اور بڑا پریشان ہے. ایک کون ہے؟ سیدنا وحشی ابن حرب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایوں نے جنہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کی تاثیر. ایک ادھر میرے واسطے اس تو بڑا موقع نہیں, میں آج اس قذاب نو قتل کرانگا. ہو سکتا ہے میری کوتاہی میری غلطی دے اختلافی ہو جائے. اے جناب سیدنا وحشی ابن حرب اس تلاش میں سے کہ کسے جگہ تے میرے سامنے اے جناب مسلمہ قذاب آئے. اینو سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آیا نا, اے جناب ایک دیوار دے نال لگا ہویا سی. سیدنا وحشی فرماندے نے این کر کے نا اپنے مخصوص انداز اندر افریقن
افریقن سٹائل اندر حبشیاں دے سٹائل اندر اتنا زوردار نیزہ پھینکیا ان دے سینے چ لگیا اے سینے تو آر پار ہو گیا سیدنا وحشی بن حرب فرماندے کہ میں کامیاب ہو گیا میں پیغمبر دی ختم نبوت تے حملہ کرنے والے نو اپنے ہاتھ نال نیزہ مار کے قتل کیتے بزرگ اور بھائیو صحابہ کرام اتنا اہم عقیدہ کہ جناب اسود انسی نے بھی دعویٰ کیتا سی نا نبوت دا اندے سامنے بھی ایک شخصیت آئی جنہوں ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کہندے نے اے سیدنا ابو مسلم نو کہندے کیا تو میری نبوت نو مننے ابو مسلم خولانی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمانے اے میں بکواس سننے واسطے تیار نہیں اے اسود انسی بے ایمان اگ بال دے اگ بال کے نا میرے بزرگ اور بھائیو یہ اگ بال کے سیدنا ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نو اگ چ سٹ دیتا ہے ذرا توجہ کریے میں قربان جاواں یہ اگ وچ سٹیا نا تے سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ اگ دے اندر مسکرا رہے سن اگ نے کچھ بگاڑیا ہی نہیں ابو مسلم خولانی جدو مدینے آئے نا اللہ دے سونے نبی اس دنیا تو جا چکے سن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر دے کتھوں آئے کہندہ یمن چوں آیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر دے اس شخص دا کی بنیا جنہوں اگ چی اللہ نے بچایا ختم نبوت دے عقیدے واسطے جن نے دفاع کر دیا اگ وچ سٹیا گیا وہ بچ گیا اس بندے دا کی بنیا اے سیدنا ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بولے کوئی کلام نہ کی تھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے اللہ دی قسم کیا تو وہی شخص ہے ہاں سیدنا عمر بار بار پوچھ دے اے جواب نہیں دیں دے ابو مسلم خولانی نو بیک کے نا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے آج تو میں نے وہ شخص دکھایا جن نے نال وہ معاملہ ہویا جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نال ہویا میں جڑی بات دسنا چاہنا جو گزارش کرنا چاہنا کہ عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بزرگ اور بھائیوں مذاکرات نہیں کیتے صحابہ کرام نے کسی قسم دی نرمی اختیار نہیں کی تھی صحابہ کرام نے کسی قسم دی مداہنت نہیں صحابہ کرام نے اسے وقت لڑائی واسطے صحابہ تیار ہو گئے صحابہ اپنے آپ کو مٹان واسطے تیار ہو گئے او بزرگ اور بھائیو آج دے دور اندر مسلمان کہندہ نرمی کرو نرمی کیویں کریے او بزرگ اور بھائیو اگر میرے رب نے کسی نو اپنے محبوب تو بعد اگر کسی نو نبی بنانا ہوندا تے بزرگ اور بھائیو کیا رب العالمین ایس جناب بر صغیر دے ایک کانے دجال نو اللہ نبی بنانا جیڑا جناب جن نے جناب انگریز دے پیسے تے جناب انگریز دے پیسے دے بل بوتے تے انہیں انداز کی اختیار کیتے پہلے جناب انہیں کافران دے خلاف کتابہ لکھیاں یہودیاں دے خلاف مناظرے کیتے آریہ ہندوان دے خلاف انہیں جناب مناظرے کیتے پھر جناب آخرکار جب لوگاں نے انہوں تسلیم کیتا نا پھر جناب ہولی ہولی کہن لگ پیا میں مجدد ہاں میں جناب تجدید کرنے والا میں جناب دین دی تجدید کرنے واسطے آیا پھر کہندا میں مسیح موعود ہاں میں عیسیٰ علیہ السلام ہاں کدے کہندا میں موسیٰ علیہ السلام ہاں کدے کہندا میں امام مہدی ہاں کدے کہندا میں ذلی نبی ہاں میں جناب نبی دے پیغمبر علیہ السلام دے سائے دے اندر ہی میں جناب نبی ہاں کدے کہندا میں بروزی ہاں ظاہری طور تے میں نبی ہاں یعنی جھوٹ تے جھوٹ بول دے اور اتنے بس نہیں انہاں دی کتاباں چ اے بات لکھی ہے روحانی خزائن دے اندر اے بات لکھی ہے اے بے ایمان کہندا میں رب ہاں میں اللہ اے کدے اپنے آپ کو اللہ کہندے کدے نبی کہندے کدے جناب کچھ کہندے اس جھوٹے نو اگر بزرگ بھائیو ان دے بارے کیویں نرمی دا انداز اختیار کریے اور آخری بات نوٹ کرو بات ختم ہو گئی ذرا سمجھئے اگر میرے رب نے کسی نو نبی بنانا ہوندا تے عرش والے رب دے پیغمبر نے آپ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر اگر میرے تو بعد کسی نو نبوت ملنا ہوندی تو عمر ابن خطاب نو نبوت ملدی اگر میرے تو بعد نبوت دا تاج سجایا جاندا عمر ابن خطاب دے سر اتے سجایا جاندا اگر میرے رب نے اپنے پیغمبر تو بعد کسی نو نبی بنانا سی اگر ذلی بنانا سی یا پروزی بنانا سی تے بزرگ بھائیو رب العالمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو بنا دے عمر ابن خطاب نو بنا دے سیدنا عثمان ابن عفان نو بنا دے
سیدنا علی المرتضیٰ نو بنا دے، عشرہ مبشرہ نو بنا دے، اگر میرے رب نے نبوت دا تاج سجانا ہوندا جناب 1400 بیعت رضوان والیاں نو بنا دے، اصحاب بدر نو بنا دے، اگر میرے رب نے نبوت دا تاج سجانا ہوندا تے میرے بزرگ اور بھائیوں اللہ تبارک و تعالی کسے پیغمبر دے کسے صحابی دے شیرو تے جناب عظمت عطا کردا نا، اگر میرے رب نے اپنے پیغمبر تو بعد اس سلسلے نو ختم کر دیتا ہے، ہون کوئی جناب بات کہے، کوئی بات کہے کہ جناب نرم انداز اختیار کرو، انہاں دے بارے سختی دا لفظ استعمال نہ کرو، ان دی بکواس نو تسلیم نہیں کیتا جائے گا۔ ذرا میری بات پوری توجہ نال سنو، کالج یونیورسٹیاں اور سکولوں سے پڑھنے والے نوجوانوں، قادیانی یہودیاں تو بڑا کافر ہے، یہودی تو بڑا کافر ہے، عیسائی تو بڑا کافر ہے، مرزائی بزرگ اور بھائیوں اس کائنات دا سب سے بڑا کافر مرزائی مرتد ہے جن نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت تے حملہ کیتے۔ اس واسطے کسے قسم دی کمپرومائز نہیں، کسے قسم دی نرمی نہیں، کسے قسم دی مداحنت نہیں، کسے قسم دی مصلحت نہیں، جن دے دل اندر پیغمبر دی محبت موجود ہے، پیغمبر دی عقیدت موجود ہے، پیغمبر دا پیار موجود ہے، پیغمبر دی عقیدہ ختم نبوت دی جناب جن دے دل اندر رمق موجود ہے، وہ کدے بھی مرزائی دے بارے قادیانی دے بارے اب نرم انداز اختیار نہیں کر سکتا۔ اس واسطے عزم کریے، عہد کریے اور وعدہ کریے، اگر ختم نبوت واسطے سانو اپنی جانا بھی قربان کرنیاں پئیاں جس طرح صحابہ نے جانا قربان کیتیاں نے، او بزرگ اور بھائیوں اپنی اولاداں اپنا سارا کچھ بھی قربان کرنا پیا عقیدہ ختم نبوت واسطے، ساڈا سارا کچھ حاضر ہے۔ اس بات کا عہد کر کے جائیے اور مرزائی اور قادیانی دے بارے کدے بھی نرم گوشہ نہ رکھیے۔ اللہ اپنی اور اپنے محبوب دی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔